السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں کوڈیٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ISL 202 پر، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ باقی ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل سے آنے والی ہر امپورٹنٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتا رہے۔ اپنے فرینڈز اور باقی اسٹڈی گروپس میں بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بینیفٹ ہو۔ چلیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے ہولی قرآن کے بارے میں اور اس کی سائنسی جو تھیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو جو قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ایک ایسا منفرد کتاب ہے جو انسانی عقل جیسی کوئی بھی چیز بنانے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چیلنج دیا تھا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی وحی نہیں ہے بلکہ انسانی تصنیف ہے، یعنی انسان نے لکھی ہے، تو وہ اس جیسی کوئی کتاب لے کے آ جائے لیکن صورت بنا کر دکھا دیں۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر وہ تمہیں اس کتاب میں شک ہے تو اپنے بندے جو میں نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس بات کا ابھی تک کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا اور نہ ہی قیامت کے روز تک کوئی دے سکے گا۔ مزید چیلنجز کیا تھے اس حوالے سے؟ پہلے 10 آیتیں جیسے کوئی چیز بنا کر پیش کرنے کا چیلنج دیا گیا تھا، پھر ایک ہی سورج جیسی چیز بنانے کا چیلنج دیا گیا تھا، مگر دنیا بھر کے اہل علم آج تک اس بات کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ قرآن مجید کی بے مثال فصاحت و بلاغت اس بات میں ہے کہ مکہ مکرمہ کے بڑے سردار تھے ولید بن مغیرہ۔ تو یہ امپورٹنٹ MCQs کے لحاظ سے ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ جو زبان و ادب کے ماہر تھے انہوں نے بھی قرآن کی فصاحت و بلاغت کا اعتراف کیا۔ انہوں نے اپنی کمزوری کا اقرار کیا کہ قرآن مجید انسانی کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ہوتا تو وہ بھی اس جیسا کلام بنا سکتے تھے، مگر وہ ناکام ہو گئے۔ اچھا، ماڈیول نمبر 2 ہے ہمارا کائنات کے رازوں کی وضاحت۔ سائنس جو بگ بینگ تھیوری ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں کائنات کے آغاز کو ایک سکڑتی ہوئی چیز سے پھیلاؤ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پس ہم نے بھی انہیں جدا کر دیا۔ جدید سائنسی ترقی جو ہے تحقیق کے مطابق کائنات ایک سنگل پوائنٹ میں وجود میں آئی اور مسلسل پھیل رہی ہے، جو کہ بگ بینگ تھیوری کی تصدیق کرتا ہے۔ زمین، سورج، چاند، ستارے کی حرکت، تمام اجزاء فلکی اور مخصوص مقدار میں گردش کر رہے ہیں، اپنی حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت میں ذکر ہے، اور وہی جس نے دن رات سورج چاند ستارے پیدا کیے سب اپنی مقدار میں تیر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جدید فلکیاتی بھی اس بات کا تصدیق کرتی ہے کہ زمین، سورج اور چاند جو ہیں وہ سارے اپنی مخصوص مقدار میں حرکت کر رہے ہیں۔ انسانی جینن کی کیمیکائی اور حیاتی ترقی، یعنی کیمیکل اور بایولوجیکل ڈیولپمنٹ۔ تو ماں کے رحم میں انسانی بچے کے مختلف مراحل میں نشو و نما اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی ڈیولپمنٹ آف جو ایمبریو، یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا، یعنی کہ جو سٹارٹنگ سے پروسیس ہوتا ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ہے۔ تو اس کے بعد ہم یعنی فیوچر کی پریڈکشن بھی کر سکتے ہیں، مستقبل کے واقعات کی پیشن گوئی کیسے ہوتی ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی تو کفار کی ادری بدری کے باوجود مسلمانوں کی فتح کا ذکر قرآن مجید میں پہلے سے موجود تھا۔ یہ پیش گوئی حقیقت ثابت ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کی تھی۔ صلح حدیبیہ کے باوجود مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری ملی تھی۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں بظاہر مسلمان نقصان میں نظر آئے تھے، لیکن انہوں نے پہلے ہی فتح کی بشارت دی تھی۔ یہ پیش گوئی فتح مکہ کی صورت میں پوری ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ بطور فاتح اپنے وطن لوٹے تھے۔ اس وقت فارس آتش پرست اور روم عیسائیوں کو بار بار شکست دے رہا تھا، مسلمان رومیوں کے حق میں تھے، اور اسی وقت قرآن میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ رومی چند سالوں میں فتح پائیں گے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور مسلمانوں کی حکومت کا قیام ہوا تھا۔ اس کے بعد کیسے ہوا تھا؟ جب مسلمان مشکلات میں آئے تھے، قرآن نے اعلان کیا کہ مستقبل میں خلافت اور اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ خلفائے راشدین اور بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے ایک عظیم سلطنت قائم کی تھی جو اس پیشن گوئی کو سچائی کا ثبوت ہے۔ فرعون کی لاش، فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اس کی لاش کو محفوظ رکھیے گا تاکہ لوگوں کے لیے نشانی عبرت رہے۔ آج بھی فرعون کی ممی
محفوظ ہے، یہ بھی قرآن مجید میں سچائی کا ایک اور دلیل ہے۔ ماڈیول نمبر 3 ہے قرآن کی تفسیر کے تعارف۔ تو تفسیر کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کھولنا یا واضح طور پر بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ اور تفسیر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ وہ علم جو قرآن کے معنی، حکمت و اعمال اور مسائل پر بحث کرتا ہے۔ تفسیر کی 2 اقسام ہوتی ہے، ایک ہے تفسیر بالمعصور اور دوسری ہے تفسیر بالرائے، ٹھیک ہے۔ تفسیر بالمعصور کیا ہوتی ہے؟ وہ تفسیر جو قرآن کی آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کی روایت کی روشنی میں بیان کرتی ہے۔ اس کی مثالیں کیا ہے؟ تفسیر طبی الزمام بن تفسیر بن جریر تباری، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ہماری تفسیر بن رائے ہے، وہ تفسیر جیسے کوئی ماہر تفسیر عالم قرآن حدیث صحابہ کے اقوال اور عبری لغت کی روشنی میں بیان کرے۔ اس کی مثالوں میں کیا آتا ہے؟ اس کی مثالوں میں آتا ہے تفسیر الکشف بائی الزمان علامہ زمخشری، ٹھیک ہے۔ تو یہ زمخشری تفسیر کی بنیادی مدارس کیا ہوتی ہیں؟ تو وہ ہوتے ہیں قرآن کی تفسیر کے درجے 5 بنیادی ذرائع ہیں۔ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ خود قرآن مجید، قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت کی روشنی میں سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین کے اقوال، عربی زبان اور اس کے قواعد، شریعت کے اصول اور اس کے احکام، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹس ہیں، یہ یاد کرنی ہے، یہ شریعت کے ایگزیسز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایگزیسز آف قرآن جہاں پہ بھی آئے گا تو یہاں پہ یہ آئے گا۔ ماڈیول نمبر 4 ہے ہمارا قرآن کی تفسیر کے ارتقائی تاریخ۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان موجود تھے۔ اگر کسی آیت کے معنی میں وضاحت کی ضرورت ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے اور تسلی بخش جواب حاصل کر لیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کا علم حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میدان میں نمایاں شخصیات تھے۔ دیگر اہم صحابہ میں حضرت ابن بن کعب اور حضرت زید بن ثابت شامل تھے۔ اسلام کے پھیلاؤ کے بعد تفسیر کی ترقی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب اسلام دور دراز علاقوں تک پھیلا تو بہت سے صحابہ کرام کوفہ، بصرہ اور دیگر شہروں میں ہجرت کر گئے اور وہاں قرآن کی تعلیم دی۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر کے حلقے قائم کیے جہاں ہزاروں لوگوں نے قرآن کا علم حاصل کیا اور آگے منتقل کیا۔ ابتدائی دور میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تفسیر کو یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ دور انبیاء میں قرآن مجید کی تفسیر کو کتابی شکل میں لکھنے کا آغاز ہوا۔ پہلی باقاعدہ تفسیر جامع البیان ہے جو ابو جعفر محمد بن جعفر البتری نے لکھی، جو تفسیر طبی کے نام سے مشہور ہے۔ ایک مفسر کے لیے مطلوب خصوصیات۔ ایک ماہر نفس یا مفسر کے لیے درج ذیل خصوصیات ضروری ہیں۔ کون سی ہیں؟ وہ یہ والی ہیں کہ عربی زبان اور اس کے قواعد میں مہارت ہونی چاہیے، بلاغت اور فصاحت میں مہارت ہونی چاہیے، فقہ کے اصولوں اور قواعدوں سے واقفیت حاصل ہونی چاہیے، حدیث اور علوم حدیث میں مہارت ہونی چاہیے اور سیرت النبی سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ یہاں پر اگر کوئی چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتی ہیں۔ MCQs امپورٹنٹ جو تھے میں نے ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرا دی ہیں، آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والی ہر امپورٹنٹ ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ باقی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اپنے دوستوں اور باقی اس میں شیئر کر دیں۔ ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔